دنیا اور آخرت کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے کہ ہر دین کے راستے سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے خالق، اللہ نے زمین و آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے، اور اس پوری خاص کے اوپر کنٹرول بھی ایک اللہ ہی کا ہے اور کسی مخلوق، اور دنیا کی جتنی چیز اللہ نے بنائی اور پیدا کی ہیں یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، اس سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مالدار کو مال دیا ہے کامیاب ہونے کے لیے، حکومت والوں کو حکومت دے رکھی امتحان کے لیے، اس کی حالت میں رکھا ہے امتحان کے لیے، جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ نے اسے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس حال کے ساتھ اس کی کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ شان نبیوں کے ذریعے ہر حال کا حکم پہنچایا بندوں تک، اس حال کے ساتھ اس حال کے بدلنے پر وہ کامیاب ناکام نہیں ہوگا، کہ اگر غریب مالدار ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور مالدار غریب ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، یا حکومت والا اگر محدود سے اس کے پاس طاقت اور قوت تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جتنی اسباب ظاہری ہیں اور چیزیں، تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کی مثال خالی برتن کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈالے گا تو کامیابی ملے گی، اور اللہ اگر اس میں ناکامی ڈالے گا تو اور کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ اللہ نے نبی خانوں تک جو پہنچایا وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے۔ ہر نبی دین لے کر آئے، دین کی دعوت لے کر آئے۔ ہاں، ورنہ یہ جتنی محنتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، نبیوں کے زمانے میں تمام محنتیں دنیا میں تھیں، زمانے میں اپنے راہ کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد کی محنتیں تھیں انسانوں میں۔ ہاں، قوم آج کے پاس طاقت اور قوت موجود تھی۔ ہاں، قوم سبا کے پاس بڑے بڑے باغات تھے۔ ہاں، یہ تو تمام چیزیں تمام محنتیں دنیا میں چالو، لیکن اس کے باوجود نے ان تمام قوموں کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ چیزیں، یہ اسباب، ان میں تمہاری کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تمہاری جو محنت ہے خدا تمہیں کامیاب اور ناکام کرے گا۔ اگر تمہاری غلط محنت ہے تو غلط محنت کے ذریعے ناکامی کے آئیں گے، اگر تمہاری محنت صحیح ہے تو صحیح محنت کے صحیح آئیں گے، کامیابی آئیں گی۔ یہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے قوموں کو امتوں کو سمجھایا ہے۔ صحیح محنت اور غلط محنت کیا ہے؟ غلط کے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق سے زندگی کے بندل میں رکھ کر اب کچھ چیزوں کی اور اس سبب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ غلط محنت ہے۔ ہاں، مالدار کا اپنی مال کے نقشوں میں اس یقین کے ساتھ چلنا کہ یہ مال کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا، مال کی رعایت کے ساتھ یہ اپنی محدود و کاروبار میں تجارت میں اپنی ہاتھ یہ اسے ناکام کر دے گا۔ نہ حلال نہ حرام کی تمیز، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز، مال جیسے بھی ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ آئے اس حال کو اختیار کر لینا۔ ہاں، تو یہ اس کی ناکامی کا ذریعہ بنے گا، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ناکام ہوگا۔ ہاں، حکومت والا اپنی حکومت میں یہ ساتھ چل رہا ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں، لہٰذا میں دنیا میں عزت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور میری حفاظت ہو جائے گی، اور اسی کے اس غلط یقین کے ساتھ اپنی ظاہری اسباب کی رعایت کے ساتھ اور ظاہری تمام نظام کے ساتھ چلا رہا ہے، یہ اس کی غلط محنت ہے، اور اس غلط محنت سے اللہ اسے ناکام کرے گا۔ صحیح محنت یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں رکھ کر کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے سوا کائنات کی کسی شکل میں کچھ نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں،
زندگی بنانا اور بگاڑنا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، حفاظت و ہلاکت ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی کا بنانا اجاڑنا اسی کے قبضے کو۔ ہاں، اور اللہ رب العزت نے زندگی بنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو یہ دعوت پہنچائی ہے کہ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے جو اللہ کے دین پر مطابق یعنی میرے طریقے پر زندگی کے جس شعبے میں اللہ اپنی قدرت سے اسے کامیاب کرے گا، اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ دنیا میں اور کوئی چیز تھی، کوئی مخلوق تھی۔ ہاں، اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو وجود دیا ہے، آسمان قدرت سے بنایا ہے اور زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا ہے۔ ہاں، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں اور جو کچھ محسوس مخلوقات نظر آ رہی ہیں انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنے وجود و پیدا ہونے میں آزاد نہیں ہے، اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہیں۔ ہاں، انہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور انہیں ختم بھی اللہ ہی کرے گا۔ انسان کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور انسان کو مارے گا اللہ ہی، انسان اپنے ارادے سے مر نہیں۔ دنیا میں بہت سے واقعات ہیں، مرنے کے لیے مرنے کے لیے اوپر سے چھلانگ ماری لیکن نہیں مرا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، کائنات کی کسی چیز اور کسی مخلوق کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے، اپنی اختیار کوئی مختار نہیں ہے، ایک اللہ لا شریک له، وہی متصرف ہے اور وہی ہر چیز اسی کا تصرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت کا تصرف آگ پر ہے، آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آگ ہمارے خلیل پر تو ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی، حالانکہ آگ ہے، آگ بجھی نہیں، آگ کو اللہ نے بجھایا نہیں کہ ٹھنڈا نہیں کیا اسے، وہ آگ اپنے شعلوں کے ساتھ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اسی آگ کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے آگ میں جلانے کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنی قدرت سے ختم کر دیا۔ آگ اپنی ذات سے موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مال بگا نہیں کر سکے۔ پاک میں ان تمام واقعات کو جو بیان کیا ہے وہ اپنے بندوں کی رہبری میں بندوں کی بہتر چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اصل دنیا کی یہ چیز نہیں ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں، آگ نہیں جلا سکے۔ اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، نبی کے میں تو اتنی طاقت ہوتا تھا، 40 انسانوں کی 40 مردوں کی، تو اتنی طاقت سے جو چھری چلائی جا رہی ہے وہ چھری گلے پر نہیں چل رہی۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی چھری، تو ہے اور اسی چھری کے نیچے آسمان سے دمبا بھیجا گیا، وہ شریر تو ذبح ہو گیا ایک ہی وقت میں، وہی چھری ہے وہی ذبح کرنے والے ہیں، لیکن امر خداوندی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اسے ذبح مت کر، تو چھری ذبح نہیں کر سکی، تو اس چھری کے نیچے جنت کے دمبے کو لا کے رکھا گیا اور اللہ کا حکم کہ ذبح کرو تو کر۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بولو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ہاں، اس بات کو دل میں اس یقین کو اتارنے کے لیے محنت ہے، یقین عطا فرما دے۔ صحابہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں گئے ہیں، ہاں اس یقین کے ساتھ، ان کے سامنے بڑے بڑے طاقتور آئے، انہیں اس یقین میں ان کی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، محتاج ہے، یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہے، کا مالک ایک اللہ ہے۔ اور آج ہم دنیا میں پریشان اس لیے کہ
لالچ اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، یہاں تک کہ آج کا مسلمان تو اپنے بچے سے ہی کرتا ہے. ہاں، اس لیے کہ ایک اللہ کی ذات نکلا ہے اور ایک اللہ کی ذات جاری سے ہونے کے یقین میں کمزوری آئی ہے، اور اللہ کے غیر کا تاثر دل لیے ہوئے ہے. جو بھی ہو، جو بھی مخلوق ہو، اس کا تاثر دل نے لیا ہے، جس کی بنیاد پر زندگی کی پوری لائن میں دو غلط ہو رہی ہے. وہ رعایت کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی، بلکہ مخلوق اور کائنات کی چیزوں انسان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے. اس لیے آسمان سے ان کے حالات کے بگاڑنے کا فیصلہ آ رہا ہے. حالات کا بنانا بگاڑنا نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی طاقت والے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مال میں. حالات کا بنانا بگاڑنا خالق کے کائنات ایک اللہ وحدی لہو کے ہاتھ میں ہے. ہاں، جب وہ حالات بگاڑنے پہ آیا تو فرعون کو حکومت میں کے حالات بگاڑے اس نے، حالانکہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. حامان وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وزارت کی کرسی پہ رکھ کے اس نے ناکام کیا ہے. سبا کے پاس بڑی ایگریکلچر کے فراہم ہیں، باغات ہیں، اور ان باغات کو پانی پلانے کے لیے ڈیم بنایا ہے اپنے زمانے میں، پہاڑوں کے بیچ میں پانی کو روکا ہے. میلوں تک وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، پڑا ہے، لیکن انہیں ان کے باغات پہ رکھ کے خدا ناکام کیا ہے. قوم عاد کے پاس بہت بڑی طاقت اور قوم خدا نے پیدا کی قوم عاد کو. ہاں، قرآن پاک پر اللہ نے بولا لبیوں کو لگتی قوم، اور جنہیں اپنی طاقت اور گاؤں اور گمان اور ایسے کہ ہم طاقت پر ہمارا کون بات نہیں کر سکتا ہے. ہاں، یہ انسان کی کمزوری ہے اور انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے. ہاں، تھوڑا مال آیا تو شیطان دھوکے میں ڈال کر تو کامیاب ہو جائے گا. پوری طاقت قوت آئی تو ہاتھ نہیں ملتا ہے. تھوڑا بڑا میرے دوستوں کوئی بڑی کرسی مل گئی کسی میں آتی تو یہ بھی دھوکے میں آ گئے اور انہوں بھی نعرے بلند کیے. ہاں، میں رشد تو ملنا ہوا، ہم سے زیادہ طاقتور کون لوگ ہیں دنیا میں؟ لوگ ہم طاقتور لوگ، ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تمام شانوں نے کتنا آسان جواب دیا ہے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ہمارا اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. ارے سوچتے نہیں ہے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ، وہ زیادہ طاقتور ہے. ہاں، مسلمان کی پریشانی کی وجہ دنیا نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا پیسے کوڑیاں ٹھیکرے نہیں ہیں، بلکہ آج کے مسلمان کی ناکامی اور پریشانی کی وجہ اس کی نگاہ اللہ سے اکثر مخلوق پر آئی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی اس مسلمان کو اور ایمان والوں کو غیر سے نظر ہٹا کر ایک اللہ پر نظر جمانے کی آپ نے دعوت دی ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ، پہلے لا الہ کہو. یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جہاں جہاں سے تمہیں جو کچھ نظر اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس سب کو پہلے نفی کرو، لا الہ. یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ میری نگاہ کا دھوکہ ہے. طاقت سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا، اکثریت سے نہیں ہوگا، باغات جاگیرداری سے نہیں ہوگا. الا اللہ، ایک اللہ لا شریک لہ سے ہوگا. جب تک نفی کی حقیقت کے ساتھ نفی دل میں نہیں اترے گی وہاں تک میرے دوستوں اللہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. سب سے پہلے نفی ہے کہ جس پوزیشن میں تو ہے اور جس حال میں تو ہے اور دنیا کے جون سے ہنسی جہاں 24 گھنٹے محنت کر کے تیرے دن میں یقین اترا ہوا ہے پہل اور اس کا انکار تک ان سے نہیں ہوگا. یہ سب مخلوق ہے اور جب مخلوق ہے تو محتاج ہے. اپنے وجود میں یہ محتاج تو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. ہر چیز
رضی اللہ اجمعین دل میں اتارا تھا، اور اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے. نبی والی محنت کے معنی کیا ہے؟ نبی والی محنت کے معنی یہ ہے کہ زبان کا بول ایمانی بناؤ، کانوں کا سننا ایمانی بول کے سننے کے لیے کانوں ایمان کے اعتبار سے دماغ کو سوچنے پر لاؤ. ہاں، اور آنکھوں کو ایمانی اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ. یہ ہے نبی کی محنت. آج ہم اور آپ چاہے 4 مہینے جتنا لگا کر آ بھی جائیں، لیکن پھر ہماری آپس کی زبان کے بول کیا ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ ہمارے بول کیا ہیں؟ پاسٹروں کے ساتھ حکومت والوں کی زبانوں کا بول کیا ہے؟ ہم یوں کر لیں گے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو پیشاب کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اگر تیری پیشاب خدا روک دے تو تو پیشاب نہیں کر سکتا، تو کیا کر سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہماری زبان کا بول نہیں بدلا، ہماری محنت ابھی نہیں بدلی ہے. ہم نے اپنی ماؤں سے سنا کہ اس محنت کا مقصد اپنی محنت کو نبیوں کی محنت سے بدلو. اللہ کے پیارے نبی کی محنت سے اپنی محنت کو بدلنا، دین کو بدلنا. آج ہمارا یقین چیزوں سے ہونے پر ہے. یہ یقین ہو کہ نہیں اللہ کی ذات سے ہوگا، اور اللہ اعمال پر زندگی بنائیں گے. اللہ نے زندگی بنانے کے لیے اعمال دیے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اس امت کو چونکہ اس امت پکڑ کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا نبی والی محنت کے لیے، لہذا اللہ نے اس امت کو جہاں بھی ہو وہاں اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے اسے نماز دی ہے. ہاں، جیسے دنیا کی حکومت اپنے ملازمین کو میرے وائرلیس دیا کرتی تھی، تمہیں ضرورت پڑے ہمیں وائرلیس سے خبر دے دے، ہم تمہاری مدد کر لیں گے. اللہ نے اس امت کو نماز دی کہ اس نماز کے ذریعے چاہے تم جنگل میں ہو، چاہے دریا میں ہو، چاہے ہواؤں میں ہو، اس نماز کے ذریعے تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، تمہاری اپنی ضرورت مانگ لینا، اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا. تو نماز دی گئی ہے. اس لیے اس امت کو پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنائی گئی کہ پوری زمین جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی یہ جس زمین جہاں بھی جائے وہاں یہ نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ سکتا ہے. اور زمین کو پانی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا اللہ نے. اگر پانی نہیں ہے تو پہلے حاصل کر لے اور اپنی ضرورت کے لیے خدا سے مانگ لے. نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ نمبر. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کے لیے آج ہم نماز کو اس یقین کے ساتھ نہ بناتے نہ پڑھتے کہ یہ تو اللہ سے لینے کے لیے ہے. ہاں، ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے بہت بتائی کہ تمہیں حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھو. اگر سورج گرہن ہوا تو سورج، چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن کی نماز پڑھو. آسمان سے بارش چھٹکی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے بارش مانگو. ہر ضرورت کے لیے نماز بس بتائی گئی. تم سے گناہ ہو گیا صلاۃ توبہ پڑھو، توبہ کی نماز پڑھو. اللہ سے تو دو چیزیں میں دوستوں، ایک یقین کو درست کرنا، اور یہ بات صاف ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ رہا ہے. آج دل میں خدا کے غیر کا خوف ہے، زبانوں پر خدا کے غیر کے خوف کی باتیں ہیں. دل میں تو خدا کے غیر سے امید ہے، امید اسی کے تذکرے زبانوں پر ہے، اور اسی سے اور وہی چیز دماغ میں ہے، اور آنکھوں سے اسی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. لہذا دل میں دوستوں غلط بات اتر رہی ہے. ہاں، دل میں اترنے کے لیے میرے بھائیوں یہی 4 راستے ہیں. محنت کی محنت کیا محنت کہ زبان کا بول ایمانی بول بناؤ. یہ جانے کے واسطے یہ 4 حضرت ایسا ہم لوگ کہتے ہیں، یہ 4 راستوں سے غلط اور صحیح یقین دل میں جاتا ہے. ہاں، یہ فرماتے کہ اپنی آنکھ کو ایمان کے اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ، تب یہ آنکھ بنے. اور
نماز خدا کے ماسوا کو ایمانی نگاہ سے دیکھے. اور ایمانی نگاہ کیا ہے؟ تو ایمانی نگاہ یہ ہے کہ جو تمہارے آنکھوں کے سامنے چیزیں ہیں ان کو اس نگاہ سے دیکھو. یہ مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اور جب یہ مخلوق ہے تو محتاج ہے. یہ اللہ کی سوا جا سکتی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے. آنکھ صحیح دیکھے گی تو زبان صحیح بولے گی, اور زبان صحیح بولے گی تو کان صحیح بات سنیں گے. کان جب صحیح سنیں گے تو دماغ صحیح سوچے گا, اور جب دماغ صحیح سوچے گا بات دل میں صحیح اترے گی. یہ ہے. ہاں, جیسے آج کل کی دنیا میں دوستوں, یہ کیسٹ میں باتیں, کیسٹ میں بڑی ایسی باتیں ہیں, تو وہی ہوتا ہے ایسا جس میں بولتے ہو, اور وہی کے اندر جاتا ہے. ہاں, تو آج انسان کا یہ ہے مائکروفون, سب باتیں دل میں جاتی ہیں. ہاں, آج ایک ہی انسان ہے, ایک انسان ہے. اس انسان کی جو میرے دوستوں جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے, جو خاکی لباس میرے دوستوں کسی ملازم کی پہچان ہے. اب میرے دوستوں اس کی دو ہی آنکھیں ہیں, دو ہی ہاتھ ہیں, دو ہی پیر ہیں, ایک ہی زبان ہے. اس کے سر میں کچھ نہیں ہے ہمارے جیسا انسان, لیکن اس کے جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے. اس خاکی لباس کے آنے کے ساتھ سمجھتا ہے, اب اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہاں, دیکھتا ہے. اور دوسرا ایک انسان ہے, وہ بھی خاکی لباس پہنا ہوا ہے. سب کرنے والا وہ میونسپل کا میرے دوستوں محصول وصول کرنے والا ہے. دونوں انسان دونوں خاکی لباس میں ہیں, لیکن دونوں کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہے. ایک کو نقصان پہنچانے سیکھا ہے, لہذا اس کا ڈر دل میں ہے, اور ایک کو یوں دیکھ رہا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چپراسی ہے تو اس کا ڈر دل میں نہیں آتا, اس سے نہیں ڈرتا, اس کے سامنے جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کوئی ہے ہمارا بھی, تو وہ بھی خاکی لباس میں ہے. اس کو دیکھ کے اسے قریب نہیں جاتا, اس سے دور جاتا ہے, لیکن نقصان پہنچائے گا. تو انسان دونوں ہیں, اور دونوں ایک ہی لباس میں, خاکی لباس میں ہیں, لیکن ایک کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے, دوسرے کو دیکھتا ہے دوسری نگاہ سے, اور اس نگاہ سے دیکھتا ہے وہی زبان کا بول ہے, اور وہی چیز دل میں اترتی ہے. شیر کا بچہ اور بلی کا بچہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں, لیکن شیر کے بچے کو انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا, زخمی کر دے گا مجھے, اور بلی کا بچہ ہے کچھ بھی نہیں, حالانکہ شکل دونوں کی ایک ہے. دونوں کو دیکھ رہا ہے. اپنی نگاہ کو ایمانی نگاہ بناؤ کہ اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے, چاہے وہ شیر ہو یا کچھ بھی ہو, اور چاہے انسان یا کوئی بھی ہو, چاہے مال والا غریب ہو, جو بھی ہے جہاں سے جو بھی ہے, یہ سب اور مخلوق ہے تو محتاج ہے. یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی جناب رسول اللہ آدم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدم کے بچے کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحابہ کے دلوں سے ہر مخلوق کا ڈر نکل گیا ہے, اللہ کا ڈر دل میں اتر گیا, یہ ہونے کی امید دل میں آ گئی, اور کسی جگہ سے امید واپس کرنا رہی. لہذا ان کے سامنے اگر دریا بھی آیا تو دریا کو بغیر کشتوں کے پار کیا, اور دریا انہیں ڈبو نہیں سکا. ہاں, پھر آیا اگر سفینہ نے شیر سے کہا میں اپنے ساتھیوں سے نکل گیا, تو شیر آگے چلنا شروع کر دیا اور راستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا. ہاں, بنیادی بات ہم میں اور دنیا کے اور انسانوں کا فرق ہے. ایمان والا اپنے دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا لے کر چلنے والا, اور ہر مخلوق سے میرے دوستوں نا امید ہو کر ایک اللہ سے اپنی امید کو وابستہ کر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. وہ اعمال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے, اور بے ایمان
ساتھ نہیں چلتا، وہ ملک و مال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے. ہاں تو مسلمان کے چلنے کا راستہ اور ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ اور ہے. ایمان والے کے چلنے کا راستہ ایمان و امان ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ ملک و مال ہے. ہاں ان کے لیے وہ ایمان و امان ہے. جب یہ ایمان و امان کی رعایت کے ساتھ چلنا سیکھے گا تو یہ مجھے اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی. ہاں باطل نظام دنیا سے اللہ اپنی قدرت سے ختم کرے گا اور اسے مغلوب کرے گا اس وقت جبکہ حق والے حق کی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر چلنے والے بن جائے. چاہے وہ حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آنا چاہیے. ہاں اور حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں کب آئے گا؟ جب ہمارے دلوں میں یقین صحیح ہمارے دلوں میں آ جائے. تو حق پر چلانے والی طاقت تو ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے. اندر ایمان اعمال پر ہونے کے یقین یہ اصل ہے اور یہ ہم نے اترتا ہے دعوت سے. آج ہماری زندگی میں ہم نے دعوت چھوڑی ہے. نمازی آدمی نماز پڑھے گا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، ایمان کی دعوت نہیں ہے، علم کی دعوت ہماری زندگی میں نہیں ہے، ذکر کی زندگی میں نہیں ہے. اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، اس اخلاق کی دعوت مسلمان نے چھوڑ دی. خود اپنی ذات سے نمازی بنے گا، نماز پڑھ لے گا، لیکن اس کے اندر فکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان نمازی کیسے بنے، ایک مسلمان ایمان کی محنت پر کیسے آئے. اللہ کے نبی کی محنت یہ ہے، نبی کی محنت انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور انسان اللہ کی معرفت و پہچان زندگی میں حاصل کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے پر زندگی گزارنے والا بنے گی. محنت آخرت کو سامنے کر زندگی گزارنا. اصل تو آخرت ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا میں تو آدم کا بچہ آیا ہے، کتنے دن رہے گا اس کا بھی پتا نہیں ہے کہ میں کتنے دن رہوں گا. ہاں لیکن آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہاں کے اطمینان ہے. جو وہاں کامیاب ہوگا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور جو وہاں ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. اصل کامیابی ناکامی تو وہاں کی ہے، ایمان اور اعمال سے ہے. ہاں ایمان ہر انسان ہر امت ہے. ایمان کے بغیر دنیا کا کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہوا پہ اڑتا ہو. ایمان اور اعمال یہ چیز ہے جو کرنے سے زندگی میں آتی ہے. دنیا کی چیزیں محنت کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہاتھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے. دنیا میں کماتے کوئی ہیں، کھاتے کوئی ہیں. آپ دیکھیں ہاں بلکہ میرے بھائیوں کمانے والا تو کم کھا رہا، مزدوری کرنے والا زیادہ کھاتا ہے. فیکٹری کا مالک کم کھاتا ہے، میں کام کرنے والا 5 روٹی 6 روٹی کھاتا ہو، 1.5 روٹی بھی تک جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اسی میرے بھائیوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو اور پوری امت والی محنت پر کھڑا کرنے کی فکر کریں. جب تک مسلمان کا دین نہیں آئے گا اور مسلمان اپنے مقصد زندگی پر نہیں آتا کہ اللہ نے اسے نبی کا امتی بنا کر اسے پوری دنیا کے تمام انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. آج مسلمان دنیا میں اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے اور یہ تو بات پکی ہے. ہاں ہم اور آپ بھی ہمارے آپس میں کسی کو کوئی ذمہ دار بناؤ اور وہ ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو، چاہے وہ مالدار ہو کوئی بھی ہو، لیکن وہ ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو، اسے مسجد کا متولی اور متولی ہونے کے بعد مسجد کی ذمہ داری نہیں پورا کرتا تو محلے والوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں. پتا نہیں کون ہے یار. اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کا امتی بنا کر ہمارے ذمے پر ذمہ داریاں رکھی ہیں.
ایک ذمہ داری یہ ہے اللہ کا بندہ بن کر غلامی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اختیار کرو. اگر تم نے غلامی کو چھوڑا تو پتہ نہیں کیسے کیسوں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. یہ آج ہمارا حال ہے. ایک اللہ کی غلامی کو کیا چھوڑا ہے, پتہ نہیں کیسے کیسوں کی غلامی کر رہا ہے مسلمان. ہاں, ایک اللہ کا بندہ بن کر جیو. اللہ کے معنی کیا ہے؟ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم, پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کی خوش کرنے کا جذبہ, راضی کرنے کا جذبہ لے کر اس کام کو کرو تو تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے. تاجر تجارت کے ساتھ چلتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ بنے گا, اور جب اللہ کا بندہ بن کر تجارت کرے گا اسے قیامت میں سب صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ اٹھائے گا. ملازمت اس کی رعایت کے ساتھ چلے گا, غریب اپنی غربت میں ان کی رعایت کے ساتھ چلے گا. اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا چلنا راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو خدا کا جو حکم ہے تو منشا ہے اس کو پورا کرنا یہ اپنیت ہے. تو اللہ کا بندہ بن کر جینا ایک ذمہ داری ہے. ہاں, بیوی کے ساتھ زندگی گزارے ہم اللہ کے بندے بن کر, پرورش کرے اور اللہ کا بندہ بن کر, دکان کرے اللہ کا بندہ بن کر, ملازمت کرے اللہ کا بندہ بن کر. کیا مطلب کہ ان تمام زندگی کے شعبوں میں ایک اللہ ہی کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم زندگی گزارے ہیں. ہاں, حضرت رضی اللہ اجمعین دنیا کی قوموں کے پاس دعوت کی محنت دعوت کو لے کر گئے تو صحابہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ہے. صحابہ نے ایک جملے میں پوری بات سمجھا دی ہے, کونوا مثلنا, ہمارے جیسے بن جاؤ. ہماری اگلی زندگی کا تمہیں پتا ہے کہ ہم 300 والے تھے اور 360 کی رعایت کے ساتھ چلتے تھے, اور ہماری زندگی کا حال تمہیں پتا ہے کہ اب ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دے کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ایمان قبول کیا ہے. ایک اللہ کی ذات یادی کا یقین ہمارے پاس ہے, اسی کی طاقت زندگی ہمارے ہے. ہمارے اخلاق کو تم دیکھ لو کیسے ہم ہیں. ہاں, اپنی زندگی میں اس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بناتے ہوئے ہمیں دنیا میں ہم چلیں گے پھریں گے تو اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے گا. دنیا میں حق چلے گا, اور اللہ تعالیٰ حق کو چلا کرتے کہ میرے دوستوں جو حق والے ہیں, ہاں جو اپنے آپ ہیں وہ اپنے آپ کو حق کا پابند بنا کر اس حق کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرتے ہوئے اپنی جان اور مال کو کھپاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کے نہج پر یہ جان مال کی ترتیب بنا کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا میں حق بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری محنتیں ہیں, لیکن ابھی ہم اپنی محنت کو ہم صحابہ کی محنت کے مطابق کریں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جس محنت پر ڈالا تھا, دعوت کی محنت, تعلیم کے حلقے, عبادت و ذکر اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرے دوستوں تواضع سے اور خدمت کرتے ہوئے یہ اعمال نبوت ہیں. جب یہ اعمال نبوت صحیح طریقے سے ہم زندہ کریں, رسمی طور پر نہیں, اپنی یقین کو بنانے کی اور اپنی یقین کے اندر میرے دوستوں گفتگی اور میرے دوست ترقی کرتے ہوئے دنیا کے ہر انسان کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی کامیابی کا راستہ یہ ہے, اس کے سوا کوئی راستہ. اس بنیاد پر ہم دعوت دیں. ہاں, حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیا میں اس یقین کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے دنیا والوں کو. ایک ہی بات اسلم, اسلام قبول کر لو, اس کے سوا کوئی سلامتی کا راستہ نہیں ہے. جب زندگی میں دین آئے گا تو وہ تو جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہوگی, اور زندگیوں میں اگر دین نہیں ہے چاہے حفاظت کے دنوں میں رہ کر بھی میرے دوست آدمی کی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں, جان مال محفوظ. دور صحابہ میں مدینہ منورہ میں جب اللہ کا دین زندگیوں میں تھا میرے بھائیوں, تو
مدینہ کی بستی میں رہنے والا یہودی اس بات کو اپنی کنواری لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھر تھا، اس کی عزت یہاں محفوظ رہے گی، اسے اپنے قوم پر میں تو اتنا نہیں تھا۔ ہاں، یہ جو کچھ میں دوستوں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام بے دینی کا نتیجہ ہے۔ زندگیوں میں دین کے لانے کی محنت میں دوستوں، اور ہماری مشکلات کا حل جتنے مسائل ہیں، میاں بیوی کے، اولاد اور ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، محلے والوں کے، حکومت اور رعایا کے، یہ جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں دنیا میں، ان مسائل کے کھڑے ہونے کی وجہ ایک یہ ہے، زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ نہ ہماری زندگی میں دین ہے، نہ ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین ہے، نہ ہمارا دین ہے۔ اس نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے، بے شک وہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات اور ہمارے میرے دوستوں عقائد اور ایمان، یہ 5 شعبوں کے مجموعے کا نام تو دین ہے۔ تو یہ تمام شعبوں کا دین زندہ ہوگا ایمان کے بقدر۔ اللہ کی راہ میں نکلے، چلا لگائے، جامے لگائے، کچھ ایمان میں ترقی ہوئی تو نمازی بن گئے، لیکن نمازی بن گئے وہی رک گئے، الحمدللہ ہم دیندار بن گئے نا، اور آگے کی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک کہ ایمان میں وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہر حکم اللہ کا ہے، اس حکم پر ہمیں جما دے، اور آخرت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے، اور ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کے حکم سے زندگی بننے کا یقین دل میں ہمارے اتر، یہ ہے بنیاد۔ اس لیے آج کے دوستوں ہمارے دن میں ہے، لہذا 24 گھنٹے میں آخرت کو دین کو کتنا بولتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے آج بھی اپنا جائزہ لے کہ مجھے نکاح کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، اور 40 سال میں 7 بچوں کا باپ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے ایمان کی بات کتنی منٹ کی، جس کو میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بڑائی اور عظمت کتنی سمجھائی، اور میں نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کتنی کوشش کی کہ اللہ کی بندے تو اور میں دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور ہم دونوں اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اور ہمارے ذمے اس آج سے لے کر دنیا کی پوری بشریت کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، ہمیں اور اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور ان اولادوں کی تربیت اس اعتبار سے کرنا ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات اترے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امتی ہیں، ہونے کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارنا ہے، اور نبی کی امتی ہونے، نبی والے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ بات، اس بات کے تذکرے ہم نے اپنے گھروں میں کتنے کیے، پھر ہماری عورتوں کیا آئے گا، ہمارے گھروں میں ہم نے باپ کے لیے، بچوں کے لیے کھانے پینے کسی کو کھانے پینے مل رہے انہیں، ان کو میرے دوستوں ہم تعلیم کی ذکر کر رہے ہیں، انہیں ایجوکیشن ملنا چاہے وہ مل رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن زندگی کا جہاں سے جہاں لے جائے، لیکن ہماری کا یہ بھی فکر ہے کہ میری بچوں ایمانی زندگی آئے، ایمانی دعوت آئے، یہ نبی کے امتی بن کر دنیا کو کے ساتھ جیے، اس کی فکر ہمارے ذہن میں اور اس کی تفصیلی گھر میں نہیں ہے، آپس کی مجلسوں میں نہیں ہے۔ ہم آپ دیکھیں کہ ہم آپس میں دو صحابہ بیٹھتے آپس کی مجلسوں میں کیا تذکرے ہیں، یہ تو میں تو محنت زندہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ گھر میں، باہر، دکان، کاروبار، دوستوں میں، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اپنی زبان کا بول ایمانی بول بنائیں اور ہم آپس کی مجلسوں میں اللہ کی قدرت کو سمجھائیں انسانوں کو۔ مسلمان کے ذمہ ہے کہ قوموں کو اللہ کی قدرت تسلیم کرائے۔ ہاں، اور اس مادہ پر دنیا میں دوستوں جب یہ مسلمان اپنے اعمال پر محنت کر کے، اعمال کی حقیقت پر زندگی میں حاصل کر کے، ان اعمال کی طاقت مادہ پر دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا تو یہ مادہ پر دنیا اس اعمال میں دوستوں وہاں جھکے گی۔ ہاں،
माथे का तोड़ रूहानियत है। हाँ, और मेरे दोस्तों चीजों का तोड़ आमाल है और दुनिया का आखिरत अंदर आएगी। आखिरत का फिक्र दिन में तो चला जाएगा। ये दुनिया की बेसमाती और ये दुनिया की मेरे दोस्तों कीमत जिससे निकलना शुरू हो जाएगी। जितनी आमाल पर जिंदगी बनने का यकीन दिन में उतरता चला जाएगा, जिंदगी आमाल पर आना शुरू होगी और इन चीजों की रहेगा। और जितना अल्लाह की दिन में उतरता चला जाएगा, ये इंसान मखलूक को छोड़ेगा। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, बुनियादी बात यह है कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत को सीखें, समझें और इस दीन की मेहनत के जरिए तो सही करें। हाँ, और सही मेहनत के साथ दुकान में जाएं, के साथ कारोबार में जाएं, इस सही मेहनत के साथ फैक्ट्रियों में जाएं, इस सही मेहनत के साथ दुनिया में जाएं, जहां भी जाएं। तो फिर अल्लाह ताला शानो हमें हर हाल में कामयाब करेगा और हमें हर हाल में हमारी जिंदगी बनाएगा और अल्लाह हाल में हमारे साथ होगी। और काम तो अल्लाह के हुए, हाँ, और नहीं बनते। वो तो दुनिया समझ रही है हाँ कि सब कुछ होते हुए भी काम नहीं बन रहे, दिल का सुकून नसीब नहीं है, चैन नहीं है, उल्फत और मोहब्बत की जिंदगी नहीं है कि क्या है, दीन नहीं है, अल्लाह की कुदरत खिलाफ है, अल्लाह का फैसला खिलाफ। जब अल्लाह का फैसला इंसानों के खिलाफ है, इंसान किसी हाल में मेरे दोस्तों कामयाब नहीं होगा। हाँ, और अल्लाह के फैसले को बदलने के लिए इंसानी अमाल है। जमीन से जैसे अमाल आसमानों की तरफ, आसमान से वैसे फैसले आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, करीब हर पढ़ा लिखा बेपढ़ा हर मुसलमान जो ये कहता है कि हुजूर का उम्मती हूँ, उससे एक बात कही जा रही है कि अपनी जिंदगी के निजाम में अपने आप को हुजूर का उम्मती समझकर नबी वाली मेहनत को दाखिल किया जाए। हमने हमारे जिंदगी के निजाम में दाखिल नहीं है, इसके लिए वक्त नहीं मिलता। हाँ, एक डॉक्टर की कहा मेरे दोस्तों, अगर हम तस्वीर करने जाएं तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, मेरे पास मेरा दवाखाना है, मेरी मशहूरी है, यूं है। अगर मैं एक दिन गैर हाजिर का क्या होगा, ये तमाम हमारे सामने बता के रख देगा। लेकिन वही डॉक्टर दवाखाना किसी और जगह खोल दे, एक दवाखाना चालू ही है, दूसरा दवाखाना खोला। अब क्योंकि दवाखाना इसकी जिंदगी के निजाम में दाखिल है, तो अब वही अपना निजाम बनाएगा कि मुझे वहीं जाना है। अब एक हफ्ता यहां से गैर हाजिर रहेंगे तो क्या वही बना देंगे वो कोई ना कोई। लेकिन अल्लाह के दीन की मेहनत को, मैं मुसलमान हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, मेरे जिम्मे ये मेहनत है, ये इसकी जिंदगी के निजाम में दाखिल नहीं है, लिहाजा तो मेरे पास वक्त नहीं है, तरतीब नहीं बनाता। ऐसे ताजिर है, एक फैक्ट्री यहाँ है, दूसरी फैक्ट्री बच्चों के वहां जाएगा, तीसरी चोरी वहां जाएगा, सबकी तरतीब बना लेगा और सबके लिए निकल आएगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते की मेहनत को 40 से लगाओ, वहां 2 महीने रहेगा और यहाँ 40 की फैक्ट्री छोड़ने तैयार नहीं है। क्यों? कि अभी अपने पास अपनी निस्बत है, पता अल्लाह की नबी की उम्मती होने की निस्बत पर मेरी क्या जिम्मेदारी है। यूं सुना, अल्लाह के बंदे फरमाया करते हैं कि तेरी जिंदगी की रेल में तेरी बीवी 40 साल से और तेरे बच्चे 30 साल से और तेरी दुकान 50 साल से सवार है, अपनी जिंदगी की रेल में अल्लाह की दीनत को सवार कर ले। जब मौत आएगी ये सब सवार उतरना, बीवी बच्चे दुकान सब उतर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा शरीफ पैसेंजर और सवार है, ये तेरे साथ कब्र में चलेगा, हशर में चलेगा, उन सिरात पर से पार कराएगा और जन्नत को दाखिल के छोड़ेगा। ये ऐसा शरीफ, इसे सवार कर ले जिंदगी में, अपनी जिंदगी की रेल में। मैंने तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी इसी के लिए है। मकसद जिंदगी हमारा तो अल्लाह के दीन की दावत और मेहनत है कि दीन की दावत और मेहनत जब जिंदगी में हम करते रहेंगे, इससे हमारी जिंदगी में भी दीन आता रहेगा, घरों में भी दीन आता और उम्मत मुस्लिमा में जिंदगी में दीन जिंदा होता रहेगा और इस उम्मत के जरिए लोगों को दीन मिलता रहेगा। और जब दीन की मेहनत छूटती है
اور دین کی محنت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو محنت چھوڑتا ہے اس کی زندگی سے دین نکلتا ہے، اور جو دین ہوتا ہے نماز اعمال ہوتی ہے. اسی دھوکے میں بڑا ہوتا ہی ہے کہ میں تو نمازی ہوں، اور اس کی نماز کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، دھوکہ نہیں چھوٹ رہا. معاملات چوپٹ ہیں کیونکہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی جان نکلی ہوئی ہے، رسمی طور پر زندگی میں ہے، دعوت کی محنت چھوٹی ہے. اسی میرے بھائیوں، جب دعوت کی محنت زندہ ہوگی اور دعوت کی محنت کو زندہ ہم امت میں کریں گے تو اس محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے امت کا جو اسی زندگی میں دین ہے اس میں حقیقت آنا شروع ہوگی. پھر میرے دوستوں جو باقی دین ہے وہ زندگی ہو جائے گا، اور پھر یہ امت نبی والی محنت کو لے کر دنیا میں اس دین کی دینی زندگی پھرے گی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ خوش ہو کر اس امت کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ کرے گا. اور کوئی اس کے حالات بدل نہیں سکتا ایک سوائے شریک ہو کے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے ایک نظام چلتا ہے، آسمان سے وہ نظام چلاتا ہے. اعمال اگر ان کے صحیح ہیں وہاں سے رحمتیں اتارتا ہے، ان کی زندگیاں بناتا ہے، وقت پر بارشیں برساتا ہے، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، زندگیوں میں الفت دیا کرتا ہے. ہمدردیاں زندگی میں ڈالا کرتا ہے. جو سے دین نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو بے برکتوں کے دروازے بند کرتا ہے. بے برکتیاں آتی ہیں، زندگی کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن میں زندگی گزارتے ہی ہے جیسے آج ہمارا حال. اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہر مسئلے کا حل اللہ کے دین کی دعوت کی محنت ہے کہ گھر گھر میں فرد میں ہر مسلمان کی زندگی میں نبی والی محنت زندہ ہونی چاہیے. اور اس نبی والی محنت کے لیے یہ مسلمان اپنی جان مال سب چیز قربان کرتا ہوا زندگی گزارے، اور نبی والی محنت کے مقتض تقاضوں پر جس کی دنیا کو اثر آئے تو اثر آنے دے، یہ کوئی عزت نہیں ہے. دنیا کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان اللہ کی بارگاہ میں قربانی قرار دیا جائے گا، اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شانہ اسے اپنا قریب بڑے جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ اس کی دعاؤں پر اس کے مسائل حل کر دے جائیں گے. اسے سب کے سب طے کرو، اب تک جو ہم نے اس محنت کو اپنا کام اور مقصد نہیں سمجھا، اور اس محنت کو ہم نے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اب تک اس کو زندہ نہیں کیا ہے، یہ ہمارا قصور ہے. ہم قصوروار ہیں، تو توبہ کرنا ہے، اور 2 رکعت توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ اب سے معاف کر دے. اور آئندہ کے لیے یہ طے کرو کہ موت تک نبی والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ، بات تک کرو گے نہیں کرو گے؟ کریں گے پھر انشاءاللہ کرو. لیکن کرنے کا کیا راستہ ہے؟ کرنے کا راستہ کہہ دو کہ آدمی پہلے نقد قدم اٹھائے. جب آپ طے کرو گے جانا تو شیطان اپنا محسوس کھیل کھیلے گا، ابھی نہیں پھر. اس میں بہت سے آئے ہیں، اجتماع میں آئے ہیں، اور 2 دن سے ماشاءاللہ خوب اللہ کی دین کی باتیں بندوں کی باتیں سن رہے ہیں. دل میں آتا بھی ہے کہ یار چلو لیکن شیطان کیا کہ ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر. حدیث میں ہے نا تصریف من الشیطان کہ دین کے کسی کام کے بارے میں پھر کا خیال آئے تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کی بات ماننا نقصان ہے. جب پھر کا خیال ہے سمجھو کہ شیطان کی طرف سے اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ نے جب ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے چلیں گے. جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب چلتا ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. لہذا سب کے سب یہ طے کرو یہیں سے نقد 4 مہینے جاؤ گے. اچھا اس مجلس میں جو پہلے کو چھوڑ کر جنہوں نے اب تک طے نہیں کیا جانا اور آج اس مجلس میں جن کے دن میں اللہ نے بات ڈالی کہ نہیں اب یہاں سے 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے یا سال کے لیے اللہ کی راہ میں جانا ہے، وہ ذرا کھڑے ہو کے نام دکھانا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سال کے لیے ہم قبوں کے ہم تیار ہیں. کھڑے ہو کے نام دکھاؤ.